السلام علیکم۔ محاصرہ شروع۔ یہ واقعہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، الکامل فی التاریخ اور سیر اعلام النبلاء میں مفصلاً مذکور ہے اور واقعہ کربلا کے اقساط کے تسلسل کا ایک حصہ ہے۔ پچھلے اقساط میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ 60 ہجری رجب میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، شعبان میں مکہ مکرمہ پہنچے اور 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کو آپ نے رخت سفر باندھا مکہ مکرمہ سے کوفہ جانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ 2 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کربلا پہنچے اور وہاں قیام کر دیا، وہاں پڑاؤ کر دیا۔ اب اس کے بعد حر بن یزید الریاحی تقریباً 1000 کے لشکر کے ساتھ آپ کا راستہ روکنے آئے۔ اب آگے کی رویداد یہ ہے کہ حر بن یزید الریاحی نے چونکہ بتا دیا تھا کہ ہم آپ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجے گئے اور آپ کو یہاں سے آگے جانے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ابھی حر سے گفتگو چلی رہی تھی کہ ترماح بن عدی بھی آ گئے۔ ترماح بن عدی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یمن چلنے کی دعوت دی، جسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شکریہ کے ساتھ مسترد کر دیا۔ حر بن یزید الریاحی نے ترماح بن عدی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہوئی۔ اس کے بعد ابن زیاد کی طرف سے جو کوفے کا اور بصرے کا مشترکہ گورنر تھا، مشترکہ امیر تھا، اس نے جب اس کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا تک آ گئے ہیں تو اس نے عمرو بن سعد بن ابی وقاص کو، جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، 4000 کا لشکر دے کر مزید ان کا محاصرہ تنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ لشکر پہنچا 4000 کا، عمرو بن سعد جس کے امیر تھے، عمرو بن سعد نے چونکہ آپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، لہذا انہوں نے مفاہمت سے کام لی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہلے تو واپس جانے کے لیے ترغیب دی، واپس جانے کا مشورہ دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر روایت میں ملتا ہے کہ 3 شرطیں پیش کیں کہ یا تو مجھے واپس جانے دو مدینہ یا مکہ میں جہاں جانا چاہوں، یا پھر کسی اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں جہاد کروں گا، یا پھر مجھے سیدھا شام جانے دو، دمشق جانے دو، میں کربلا یا کوفہ کہیں نہیں جاتا، مجھے سیدھا دمشق جانے دو۔ تو یہ 3 شرائط پر ابھی بات ہو ہی رہی تھی ابھی ابن زیاد، تو پھر عمرو بن سعد نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ باتیں ساری یزید بن معاویہ کو لکھیے، یعنی آپ ایک خط لکھیے، وہ یزید بن معاویہ تک جائے گا، میں ابن زیاد سے خط و کتابت کرتا ہوں۔ لیکن ابن زیاد نے سختی کے ساتھ ممانعت کر دی کہ نہیں، کوئی شرطیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن زیاد نے سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ اس کے بعد پھر اگلی اس میں یہ آتا ہے، یعنی ابن زیاد نے جب منع کر دیا تو مزید لشکر کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، جس کا احوال انشاءاللہ اگلی قسط میں آئے گا۔ تو یہ تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور پھر کوفہ روانگی اور پھر کربلا آمد اور پھر حر بن یزید الریاحی اور عمرو بن سعد کے آپ سے ملاقات اور مفاہمت کی کوشش۔ یہاں محاصرہ چونکہ 4000 کا لشکر ابن زیاد نے حضرت عمرو بن سعد کی قیادت میں 4000 کا لشکر بھیج دیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے آگے کے حالات بیان کریں گے کہ مزید لشکر آئے تو اس پہ کیا رد عمل ہوا۔ اللہ حافظ۔